قادیانیوں کی طرف سے حربہ استعمال کیا جاتا ہے اور سوال کے طور پہ سادہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کسی حدیث میں آتا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے 73 فرقے ہوں گے، اس میں سے 72 جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے اور 73واں جو ہے وہ جنت میں جائے گا، لیکن یہ 72 مل کے اس 73 کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں گے، جیسے کہ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان سارے مولویوں نے مل کے 1974 میں سارے فرقوں نے مل کر کے ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ تو کیا اس طرح کی کوئی حدیث ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی کافر ہے نا، غیر مسلم، وہ اپنے مذہبی معاملے میں جھوٹ ضرور بولے گا۔ قادیانی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو وہ غیر مسلم، تو وہ ضرورت پڑنے پر اپنی طرف سے بھی ایک دلیل کو وہ گڑھ دیتا ہے۔ کیوں کہ چونکہ اس کی بنیاد نہیں ہوتی، وہ کمزور دلائل پر کھڑا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کو سہارا دینے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں جو ہے وہ مارتے ہیں۔ اب یہی بات جو آپ نے کی ہے، قادیانی لوگ اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ میرے سامنے بھی یہ سوال اسی طریقے سے آیا تھا، اور جن کو وہ تبلیغ کرتے ہیں ان کے سامنے یہ اسی انداز سے پیش کرتے ہیں، جی یہ 72 مل کر جو ہے وہ 73ویں کو جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج کریں گے، اور آپ لوگوں نے ہمیں سب نے مل کر، سب فرقوں نے مل کر جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج، لہذا وہ 73واں فرقہ ہم ہے جو جنت میں جائے گا۔ تو کسی بھی حدیث کے اندر یہ الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ حدیث تو موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے اور 73واں جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ جو اگلا جملہ ہے نا کہ وہ 72 مل کر اس کو 73ویں کو دائرہ اسلام سے یہ غلط ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں آتا، یہ قادیانیوں کے ایڈیشن ہے۔ اچھا، کسی ضعیف حدیث میں کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے، موضوع میں بھی نہیں ہے، موضوع میں بھی نہیں ہے۔ یہ قادیانیوں نے اپنی طرف سے جملہ جو ہے وہ روایت کے اندر داخل کیا ہوا ہے۔ صرف مقصد کیا ہے کہ کسی نہ کسی انداز سے ہم مسلمانوں کو جو ہے نا وہ گمراہ کر کے اپنی طرف جو ہے وہ لے۔ ناظرین یہاں پہ بڑے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اپنے مذہب کو سچا ثابت کرنے کے لیے یا اپنے جال میں لوگوں کو پھنسانے کے لیے اللہ کے نبی کے ذمے جو ہے وہ جھوٹ لگایا جا رہا ہے، اور جان بوجھ کے، ایک تو ہونا کہ کسی حدیث کی صحت یا ضعف میں اختلاف ہے تو اس کی بنیاد پہ چلیں کو بات کی جاتی ہے، اس طرح کی کوئی ذخیرہ حدیث کے اندر موضوع روایت بھی موجود نہیں ہے، تو یہ قادیانیوں کی جو ہے وہ ایک چلاکی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے جھوٹ لگانے والا تو مسئلہ جو ہے ان کے اندر موجود ہی ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے بھی جھوٹ لگا دیتے ہیں۔ خیر یہ تو مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ سارا ہے ہی اسی بنیاد پر کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ بالکل، تو یہ کہہ لیں کہ یہ ان کے لیے کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ذمے جھوٹ لگانا۔ بہرحال یہ تو کئی حوالہ جات اس کے موجود ہیں ان کی کتابوں کے اندر، وہ اہل علم نے جو ہے وہ اکٹھے بھی کیے ہیں کہ یہ دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی نے یہاں پر جھوٹ بولا، یہاں پر جھوٹ بولا۔ خیر یہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ تو ہم گفتگو کر رہے تھے اس حدیث کے اوپر۔ بالکل، اب جب ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو اس حدیث میں جو 73ویں فرقے کی نشانی بتائی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ قادیانی فرقے کے اندر نہیں پائی جاتی، لہذا وہ 73واں فرقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ سوال ہوا کہ وہ 73واں فرقہ کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ بالکل، یہ وہ 73واں فرقہ جو جنت میں جائے گا۔ اب دیکھیے مرزا غلام محمد قادیانی کا اور اس کی امت کا نظریہ کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور صحابہ کا نظریہ کیا ہے۔ جب ہم یہ دونوں چیزوں کو تقابل کے اندر پیش کریں گے تو ہمیں نتیجہ جو ہے وہ واضح طور پر نظر آئے گا کہ جماعت احمدیہ، مرزائی امت، قادیانی لوگ وہ اس 73ویں فرقے میں نہیں آتے، بلکہ یہ ایک الگ امت بن چکے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے بالکل واضح ہے
بالکل صحابہ کا عقیدہ اور نظریہ ختم نبوت کے حوالے سے بالکل واضح ہے، جبکہ قادیانیوں کا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ سے ہٹ کر ہے۔ نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ میرے بعد کوئی امتی نبی آئے گا، نہ ہی کسی صحابی نے بتایا ہے کہ بعد میں کوئی امتی نبی جو ہے وہ آئے گا۔ سب نے یہی بتایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد جو ہے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جو بھی نئے سرے سے نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور دجال ہوگا۔ اسی طرح حیات مسیح کا عقیدہ آپ دیکھ لیجیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اندر بھی حیات مسیح کا عقیدہ موجود ہے، اس کے حوالے سے گفتگو ہماری گزر چکی۔ صحابہ بھی حیات مسیح کے عقیدے کو ہی مانتے تھے اور اسی کے وہ قائل تھے، بلکہ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جس کی وجہ سے مرزا قادیانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توہین آمیز الفاظ سے جو ہے وہ پکارتا ہے، اس پر ہماری گفتگو ہو چکی۔ تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ، یہ میں نے صرف 2 مثالیں دی، باقی اور بھی عقائد اور نظریات جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کتابوں کے اندر، اور اہل علم نے جو ہے وہ جمع بھی کی ہیں اپنی کتابچے، اس پر باقاعدہ مرتب کیے ہیں کہ قادیانیوں کے عقائد اور ہیں، اسلام کے عقائد جو ہیں وہ اور ہیں۔ تو ان کے عقائد جو ہے نہ نبی علیہ السلام جیسے ہیں نہ صحابہ جیسے ہیں، تو کیسے وہ 73ویں فرقے کے اندر آتے ہیں؟ 73واں فرقہ وہ ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے نظریات اور عقائد کا حامل ہوگا۔